اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وَإِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے بس مجھی سے ڈرا کرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرے، اچھا کچھ عیش کر لو، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جس کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور بعد پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ سورہ نحل کی 51 سے لے کر کے 56 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وارننگ کے طور پر فرمایا تھا کہ ہم اگر چاہیں تو تمہارے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے عذاب نازل کر سکتے ہیں، تم کو زمین کے اندر بھی دھسا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی قرار کیا گیا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے۔ کائنات کا معبود ایک ہی ہو سکتا ہے، عقلی طور پر بھی نقلی طور پر بھی۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کائنات کا مالک ایک ہی ہونا چاہیے، اگر ایک سے زیادہ اگر ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے دو معبود نہ بنا بیٹھنا، بلکہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی کی پرستش کرو، اسی سے ڈرا کرو۔ معبودان باطلہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ معبود برحق اور معبود حقیقی وہی ہے جو آسمان اور زمین اور کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، جبار ہے، قہار ہے، خالقیت اسی کو سزاوار ہے اور رزاقیت بھی اسی کو سزاوار ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا جو مالک ہے وہی جو ہے خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پر جو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مثال کے طور پر تم جب سمندر کے اندر کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور اتفاق سے طوفان کی زد میں وہ کشتی آ جاتی ہے اور تم کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کشتی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر سارے معبودان باطل کو تم فراموش کر دیتے ہو، تم بھول جاتے ہو، بس ایک اللہ کی ذات کی طرف تم رجوع کرتے ہو۔ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر کے اسی سے فریاد کرتے ہو، اسی سے مرادیں مانگتے ہو، اسی سے جو ہے تم منتیں مانگنے لگتے ہو کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ اب اس مصیبت کی گھڑی میں وہی بچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ضد میں اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو، اس کو شریک کرتے ہو۔ تمہارا دل بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایسے مصیبت کے وقت میں جبکہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، طوفانوں کی زد میں آ گئی ہے اور جو ہے کشتی وہ
بھنور میں پھنسنے کے بعد بالکل غرق ہونے کے قریب ہے، تو ایسے موقعوں پر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، سارے معبودان باطلہ کو فراموش کر دیتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب تم اس مصیبت سے تم نجات پا جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو جب نجات دے دیتے ہیں، تو تم پھر معبودان باطلہ کو تم اپنی اپنا معبود سمجھنے لگتے ہو، اسی کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے ہو، اور معبودان باطلہ سے تم ڈرنے لگتے ہو، اسی سے پھر مرادیں مانگنے لگتے ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ جب مصیبت آئی تو اللہ کو تم نے پکارا، اللہ سے تم نے فریاد کی، اور جب مصیبت دور ہو گئی تو پھر تم معبودان باطلہ کی پرستش کرنے لگے۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی 56 نمبر کی، اس کے اندر کفار اور مشرکین کی ایک بری عادت کو بیان کیا ہے۔ کفار اور مشرکین یہ کام کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی، فصل ہوتی تھی، تو فصل میں سے کوئی حصہ نکال کر کے معبودان باطلہ کی نظر کیا کرتے تھے۔ کوئی جانور اگر بچہ دیتا تھا تو ان بچوں کو معبودان باطلہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھیے، سڑکوں پر، علاقوں میں ادھر ادھر بہت ساری گائیں گھومتی ہیں، بہت سارے بچھڑے گھومتے ہیں۔ تو یہ کافر اور مشرک لوگ ان بچڑوں کو معبودان باطلہ کے نام پر نظر کر دیتے اور نظر کر کے اس کو چھوڑ دیتے۔ ان جانوروں کو کھانا، ان کا ذبح کرنا، ان کا بیچنا وہ لوگ حرام سمجھتے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے کفار مشرکین بھی یہی غلط حرکت کرتے تھے، جانوروں کو معبودان باطلہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، وہ آزاد پھرا کرتے تھے، کھیتوں کو تباہ و برباد کرتے تھے، کسی کے کھیت میں گھس گئے، کسی کی فصل چاٹ گئے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کا کان چھید کر کے اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ دیکھنے والا دیکھتا تھا، سمجھ جاتا تھا کہ یہ کسی غیر اللہ کے نام پر نظر کیا گیا جانور ہے۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کو معبودان باطلہ کے نام نظر کر دیتے تھے، بیٹوں کو معبودان باطلہ کے نام پر نظر کر دیتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی جو بالکل حرام ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی طرف سے حلال کر دیتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو حلال ہوتی تھی، اس کو اپنی طرف سے حرام کر لیتے تھے اور حرام چیزوں کو حلال کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو یہ معبودان باطلہ کے نام پر شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو اور ان کے نام پر حصہ لگاتے ہو، یہ تو بالکل سراسر ناانصافی ہے، اللہ کی ذات پر بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام بہتانات سے، ان تمام جو شرک کیا کفریہ عمل سے بالکل پاک ہے، اور یہ تمہارا عمل بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔